ایک نئی روایت کو ہم نے قائم کیا ہے کہ آپ کا حق جو ہے وہ آپ کی دہلیز پہ ہوگا. جس طرح ہم نے آتے ہی رمضان المبارک تھا تو ہم نے جو رمضان پیکج تھے وہ لوگوں کے عوام کی دہلیز پہ ان کا دروازہ کھٹکا کے ان کو ڈیلیور کیے. اور جس طرح جو تمام ضروری کاغذات ہیں، ڈاکیومنٹس ہیں، جن کے لیے آپ کو دفاتر کے چکر لگانے پڑتے تھے، رشوت دینی پڑتی تھی، لائنز میں کھڑا ہونا پڑتا تھا، اپنا وقت صرف کرنا پڑتا تھا، آج وہ کلک کریں گے تو وہ آپ کے گھر پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈیلیور ہوں گے. اس کو ہم اور بہتر بنا رہے ہیں. لیکن سب سے آج خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ماڈل بازار نے بھی اپنی ہوم ڈیلیوری سروس جو ہے وہ شروع کی ہے. آپ نے اب گھر بیٹھ کے جو خواتین ہیں جن کا بازار کوئی جانے والا نہیں ہے اور رعایتی نرخوں پر، کم ریٹس کے اوپر اگر ان کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، چاہے وہ سبزی ہے، گوشت ہے، فروٹ ہے، دالیں ہیں، آٹا ہے، کچھ بھی ہے، اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے تو آپ ایک کال کریں یا ایپ پہ جا کے کلک کریں، اپنا آرڈر کریں، آپ کے گھر پہ فری آف کاسٹ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈیلیور ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ سروس ہم نے لاہور میں شروع کر دی ہے اور ابھی پنجاب کے باقی شہروں میں بھی ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو فری ڈیلیوری سروس جو ہے، اس کے جو رنرز ہیں وہ پیچھے بچے کھڑے ہیں موٹر بائکس کے ساتھ، آپ کے گھر کی دہلیز پر جو رعایتی نرخوں پر سارا آپ کا کچن کا سامان اویلیبل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آج میں یہاں جب آئی تو مجھے خیال آیا کہ ایک شخص کہا کرتا تھا کہ میں عوام کے لیے آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ پتہ نہیں کرنے نہیں آیا. تو آپ یقین کریں کہ میرے دن کا زیادہ تر حصہ آلو پیاز ٹماٹر آٹے کے ریٹ کم کرنے میں لگتا ہے. پورا دن کا میرا جو حصہ ہے وہ اسی میں لگتا ہے. میرے آفس کے اندر ایک اسکرین ہے، لائیو اسکرین ہے، جس کے اوپر تمام ریٹس جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. اس میں آلو پیاز ٹماٹر چکن آٹا دالیں فروٹ سب کے ریٹس چل رہے ہوتے ہیں اور میں اس کو لائیو دیکھ رہی ہوتی ہوں. اور جہاں مجھے پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز میں اضافہ ہوا ہے تو میں فوراً پوچھتی ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے. اور پہلی بار دیکھیں، مہنگائی ایک دفعہ جب ہو جاتی ہے تو اس کو واپس جو لانا بہت مشکل کام ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے، اور صرف یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی حکومت میں ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے جو ان کے روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں، ان کے کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ان کے ریٹس کم ہوتے ہیں. کبھی نہیں سنا کہ 25-30 روپے پہ روٹی ہو اور وہ 12-13-14 روپے پہ آ جائے. کبھی سنا آپ نے یہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے والد جب وزیر اعظم تھے تو میرے دادا مرحوم ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ آٹے کی روٹی کی قیمت آپ نے بڑھنے نہیں دینی. اور آج میرے والد روز مجھے یہ جو ہدایت کرتے ہیں کہ آپ نے آٹے کی قیمت جو ہے، روٹی کی قیمت جو ہے وہ بڑھنے نہیں دینی. اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب جو ہے وہ صرف روٹی کھاتا ہے، روٹی کے ساتھ وہ کچھ بھی کھا لیتا ہے لیکن وہ روٹی کھاتا ہے. تو میری پوری توجہ یہ ہوتی ہے کہ اسی چیز پہ ہوتی ہے کہ آٹے کی اور روزمرہ کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمتیں ہم بڑھنے نہ دیں. تو مہنگائی میں یقیناً کمی ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب کو چند مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ جس پچھلے 4-5 سال میں جو اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہے، جو اکانومی کے ساتھ ہوا ہے، جو آپ کے ملک کی معیشت کے ساتھ ہوا ہے، جہاں پر یہ لوگ آ گئے تھے جو کہتے تھے کہ ہم نے آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ پتہ نہیں کرنے، انہی کی اس نااہلی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے آج ملک کے جو حالات ہیں جس کا عوام کو سامنا ہے، یہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن ہم وہ لوگ نہیں جو 4 سال یہ رونا روتے نے جی وہ یہ پچھلے لوگ یہ کر گئے تھے تو آج یہ ہو گیا. حالانکہ ان کو ایک ترقی کرتا ہوا پاکستان ملا تھا، ہمیں ترقی کرتا ہوا پاکستان نہیں ملا. ہمیں نواز شریف کے دور میں 2013 سے 18 تک جو ترقی ہوئی تھی، اس کے بعد تنزلی کی طرف جاتا ہوا پاکستان ملا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف ڈالر سٹیبلائز ہوا ہے، اکانومی سٹیبلائز ہوئی ہے، مہنگائی میں کمی آنے لگی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ مشکل فیصلے ان کو کرنے پڑے ہیں جو ہمارے دل پہ زیادہ
گراں گزرتے ہیں، کیونکہ عوام پہ جب کوئی ٹیکس لگتا ہے یا عوام پہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کی زیادہ ہمیں اس کی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. میں انشاءاللہ تعالی جو کچھ بھی ہم کر سکیں گے ہم کر رہے ہیں، کریں گے بھی. بجلی کے بل بڑھے ہیں تو ہم نے ایک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہم سولر منصوبہ جو ہے وہ پنجاب لے کے آ رہا ہے، جو 0 to 200 یونٹس کے یوزرز ہیں ان کو پہلے بھی بجلی سبسڈائز ریٹس پہ ملتی ہے، ہم ان کو فری سولر دینے لگے ہیں، اور 200 سے 500 یونٹس تک کے جتنے بھی یوزرز ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی ہم سولر پورا ایک سولر سسٹم دیں گے جس سے ان کے بجلی کے بلوں میں کم از کم 50% جو ہے وہ کمی ہوگی انشاءاللہ. اور 5 سال کے بعد جب وہ اپنی آسان اقساط ہے، ہم نے زیادہ اقساط نہیں رکھی، وہ اقساط کو وہ جو قسط آپ دیں گے مہینے کی وہ ہم نے انکلوڈ کیا آپ کے بل کے اندر، یعنی کہ اس کو ڈال کے بھی آپ کا جو بل ہے وہ تقریباً 50% کم ہوگا. اور اس کے بعد 5 سال کے بعد وہ سولر سسٹم آپ کا ہوگا اور آپ کو ہمیشہ کے لیے جو مہنگے بلز ہیں ان سے نجات ملے گی. تو یہ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. یہ تقریباً کوئی 50 لاکھ کے قریب یہ یوزرز ہیں 500 یونٹس تک کے. تو انشاءاللہ تعالی ہم سب کو کیٹر کریں گے. یہ تقریباً 600-700 بلین روپے کا منصوبہ ہے. اور اس پہ آج ابھی میری آفس میں جا کے پہلی میٹنگ میری اسی پہ ہے. ہم اس کی نوک پلک درست کر رہے ہیں. کل نواز شریف صاحب نے مجھے کہا ہے کہ مجھے فائنل پریزنٹیشن دو، وہ گو ہیڈ دیں گے، ہم اس کو انشاءاللہ تعالی لانچ کر دیں گے. میں It's recommended to stay home. Why didn't you mention there's no toilet paper, Gary? What the hell's going on? What? So, I was in there for 30 minutes. What? No. The one thing. A toilet? Yes. A sink? No. Toilet paper. Good evening. And thank you for watching CCB News. I'm Ryan Reynolds. And we have breaking news. 정통항옥색의 조점도 맞춰내 재빠른 계획도 허점없이 완벽한 판도 애써 춤춰 내 플랜대로 keep going. Sick of this life is regular. 숨이를 너무 과식했지 배불러. 산책도 할 겸 어디쯤에 뚫려. 우리는 주로 나머지 전부 Neil Armstrong. Yeah. 안 되는 것 없이 I do it. Just pull out my trigger, I got that. I'ma pop, take a shot, chase it down my girlfriend by one night, snipe them. Filling up my truck, yeah, you want that ride. Boom. Hit you like a truck, I'ma make you fly. Boom. Vamos, I know that you want it. Boom. Lobos, we cannot stop haunting. Boom. Ra-ta-ta-ta, I'ma make it. Boom. 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 Vamos, I know that you want it. Boom. Chaos, we so catastrophic. Boom. Ra-ta-ta-ta, I'ma make it. Boom. 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 클리셰 package 자체가 더 클리셰. 나의 깐견의 전부 유죄. 바뀐 건 없어, I'm not a change man. 내 행보는 여전히 그 다음 level take pay. 목표치 안 봐라, 시간 봐라, 치고 다다라치. I'm the owner of my goal. 진짜 만나보고 I make it right. 점점 조절 clear. 정적을 깨버리지 나의 trigger fire. 저 끝까지 관역을 더 위로 올려. 뭐 amigo. Feeling on my truck, yeah, you want that ride. Boom. Hit you like a truck, I'ma make you fly. Boom. Vamos, I know that you want it. Boom. Lobos, we cannot stop hunting. Boom. Ra-ta-ta-ta, I'ma make it. Boom. 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 Vamos, I know that you want it. Boom. Chaos, we so catastrophic. Boom. Ra-ta-ta-ta, I'ma make it. Boom. 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 Go pago, draw my bullet. Go tang-tang. آج ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں. یہ جب ملک سٹیبلائز ہونے لگتا ہے، جب اس ملک میں عوام کی زندگی میں بہتری آتی ہے، ترقیاتی کام ہونے لگتے ہیں، مہنگائی کم ہونے لگتی ہے، تو کسی نہ کسی کو اس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے. پتہ نہیں
کون سی ایسی نظر ہے جو اس ملک کو لگ جاتی ہے چند افراد کا ایک ٹولہ بیٹھ کر کوئی ایسے فیصلے کر دیتا ہے جس سے ترقی کا جو عمل ہے یا وہ رک جاتا ہے یا وہ ریورس ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹاک مارکیٹ 82,000 پہ پہنچی. 82,000 پہ. یہ بلا وجہ نہیں ہوتا, یہ ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے مارکیٹ میں جس میں لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے حکومت کے اوپر کہ یہ حکومت کچھ ایسے فیصلے کر رہی ہے جس سے اکانومی میں بہتری آ رہی ہے, جس سے چیزوں کے اندر بہتری آ رہی ہے, عوام کی زندگیوں میں بہتری آ رہی ہے. تو اب آپ دیکھیں یہ جو ابھی سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے, یہ ڈی اسٹیبلائزیشن کی کوشش نہیں ہے تو اور کیا ہے, مجھے اس کا دوسرا نام تو سمجھ نہیں آتا. ایک ایسا شخص جس کو آج آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ نہیں ہے. مسلم لیگ نون کو 3 حکومتیں ملی, تینوں حکومتوں میں ترقی کے نئے ریکارڈ اس نے قائم کیے, خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کیے, دنیا نے اس کی گواہی دی. اور ایک شخص ایسا ہے جس کو 4 سال حکومت ملی, اس نے وہ تباہی کی اس ملک کی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. 4 سال میں ترقی کرتے ہوئے ملک کو نیچے لانے کے لیے بھی بہت بڑی نااہلی کی ضرورت ہے, وہ اس سے بھی بڑے نااہل تھے. آج جو ہمارے حالات ہیں ملک کی اکانومی کے, آج جو ہمارے حالات ہیں عوام کے اوپر جو تکلیفیں آئی ہوئی ہیں, یہ اسی 4 سال کا نتیجہ ہے جس کے اندر IMF کو تو نواز شریف نے وہ پروگرام سکسیسفلی ختم کر کے اس کو خداحافظ کہہ دیا تھا. واپس IMF کو لانے والا کون ہے؟ وہی ہے جو آج اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اپنے کرموں کی سزا بھگت رہا ہے. تو میں حیران ہوں جب یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا جس میں انہوں نے وہ کچھ بھی عطا کر دیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا ان سے. سپریم کورٹ کے ان ججز نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے. آئین کیا کہتا ہے؟ آئین اور قانون کہتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے, اور سپریم کورٹ کے ان ججز کا ڈیسیجن کہتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ کریں. یعنی کہ جو پہلے ایفیڈیوٹ آپ نے جمع کرایا ہے وہ نہیں ہمارے پسند کا نہیں ہے, ہماری پسند کی جماعت کو جوائن کریں گے تو بات بنے گی. میں نے تو اس طرح کی کبھی, ایک عمر عطا بندیال صاحب نے آئین کو ری رائٹ کیا تھا, ایک میں نے اب دیکھا ہے کہ آئین اور ایک جماعت کو فیور کرنے کے لیے, ایک ہارے ہوئے شخص کو فیور کرنے کے لیے جو آج قوم کا مجرم ہے, قوم کی جو آج جو تکلیفیں ہیں, جو مصیبتیں ہم پر آئی ہوئی ہیں بطور ملک اور بطور کام, وہ اس کا ذمہ دار ہے. آپ دیکھیں اس کو لانے کے لیے آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں. میں تو مطلب عقل نہیں مانتی ان فیصلوں کو, عقل نہیں مانتی ان چیزوں کو کہ یہ تو ان سے تحریک انصاف نے مانگا بھی نہیں وہ جو ان کو مل گیا ہے, ٹرے میں رکھ کے پیش کیا ان کو, اور ان کو کہا ہے کہ 15 دن کے اندر اندر تحریک انصاف جوائن کرو. وہ تحریک انصاف جو بطور جماعت پارلیمنٹ میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر ایک ایفیڈیوٹ جمع کرا چکے ہوئے ہیں. ان کو کہا گیا کہ نہیں وہ ایفیڈیوٹ ٹھیک نہیں ہے, تحریک انصاف کو جوائن کرو. مجھے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کون ہے جن کو آج ملک کی ترقی, ملک آگے بڑھتا ہوا اچھا نہیں لگ رہا, اور اس کے لیے وہ آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں. بڑی آج خیبر پختونخوا میں 11واں سال ہے ان کی حکومت کو. کیا کر لیا خیبر پختونخوا میں؟ پاکستان کا 4 سال میں جو بیڑا غرق کیا ہے وہ خیبر پختونخوا میں 11 سال ہو گئے ہیں. ایک سڑک آپ کو نظر نہیں آئے گی, ایک کام آپ کو نظر نہیں آئے گا. یقین مانے ابھی میں گئی ہوئی تھی خیبر پختونخوا, یہ جو 2 چھٹیاں تھیں, تو میں حیران رہ گئی. جہاں پنجاب ختم ہوتا ہے اور خیبر پختونخوا شروع ہوتا ہے, وہاں پر ترقی ختم ہوتی ہے اور تنزلی شروع ہوتی ہے. تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. خیبر پختونخوا میرا صوبہ ہے, میرا ملک ہے, اس کے عوام بھی پاکستان کے عوام ہے, ترقی ان کا بھی حق ہے, اچھی زندگی ان کا بھی حق ہے. لیکن نااہلی آپ دیکھیں, صرف سیاسی نعرے بازی, صرف بدتمیزی, بد تہذیبی, نااہلی, نالائکی, اور اپنی فرائض سے بطور سیاسی جماعت اپنے فرائض سے مجرمانہ غفلت. اس کے علاوہ اور ہے کیا ان کے پاس؟ اور اگر ایک حکومت آ گئی ہے جو ملک کو بحران سے نکال رہی ہے, اکانومی کو سٹیبلائز کر رہی ہے, عوام کی تکالیف دور کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے, تو میں سپریم کورٹ کے ججز سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ چلنے دو اس ملک کو. جس شخص کو آپ واپس لانا چاہتے ہو وہ شخص اس قوم کا مجرم ہے. آپ کے لیے ہم اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی, اور
اگر اس نے کسی نے اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی, کسی نے رخنا ڈالنے کی کوشش کی, کسی نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی لانے کی کوشش کی, تو اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا.